السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اہم ترین مہم آج کل جاری ہے۔ ملک کے مایہ ناز اینکر اور یوٹیوبر عمران ریاض صاحب نے ایک بہت بڑی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ کو خط لکھو مہم۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مہم کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں اور کون سی مخفی باتیں ہیں کہ جن کا ابھی تک اظہار نہیں کیا جا رہا، اور اس مہم کے پیچھے آنے والے متوقع کردار کون کون سے ہیں اور اس سے کیا مقاصد حاصل کیے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ ملک کے مایہ ناز اور ممتاز اینکر جناب ارشد شریف صاحب کو بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ پاکستان پہ تھے، ان پر درجنوں مقدمات درج کرائے گئے، اور ان کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں زمین اتنی گرم کر دی گئی کہ ان کا یہاں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ پاکستان سے باہر نکلے، اور عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں کیونکہ پاکستان میں آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں۔ اور اب یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ ان کو باہر لے جانے کے لیے جو انہوں نے اپنے انتہائی ٹرسٹ کے آدمی کا انتخاب کیا وہ مراد سعید صاحب تھے۔ وہ اگرچہ اسلام آباد سے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو کہا گیا کہ شاید انہیں ایئرپورٹ پر روک لیا جائے کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، تو اسلام آباد سے شاید ان کا باہر جانا ناممکن ہوگا، جس کے بعد وہ انہیں پشاور لے کے گئے، اور وہ پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی دبئی کچھ عرصہ ہی رہے تھے کہ وہاں سے بھی ان پر زمین تنگ کر دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ حکام کو اپروچ کیا گیا مبینہ طور پر پاکستان سے۔ بہت سارے سرکاری اور نیم سرکاری لوگوں نے دبئی کی انتظامیہ کو اپروچ کیا اور انہیں آپشن دیے کہ ان کو دبئی سے نکالا جائے۔ اب چونکہ ایک برتھ تھی ارشد شریف صاحب کی بھی، تو دبئی انتظامیہ نے ارشد شریف صاحب کو دو آپشن دیے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ فوری طور پر واپس اسلام آباد چلے جائیں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر فرض کریں آپ وہاں جانا نہیں چاہتے اور وہاں کچھ مسائل ہیں تو آپ پھر کم از کم دبئی چھوڑ دیں، کیونکہ دبئی پر ان کے لیے بہت زیادہ ان پر پریشر تھا، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ شخص وہاں نہ رہے۔ جس کے بعد وہ کینیا چلے گئے، اور وہاں ان کا بے دردی سے قتل ہوا۔ اس میں کس کے ذریعے وہ جناب کینیا گئے یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ ARY کے مالک سلمان اقبال کے ذریعے اور اس کے کچھ دوستوں کے ذریعے وہ کینیا پہنچے تھے، اور جنوبی افریقہ کے بر اعظم میں وہ رہ رہے تھے۔ اچانک ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب حکومت کے بھی دو سٹانسز تھے۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بعد میں کچھ دیر بعد ہی یہ کینیا کی طرف سے بھی آیا کہ یہ حادثات اس نوعیت کا ہے کہ ایکسیڈنٹ ٹریفک ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے پولیس نے وہ ایک گولیاں چلائی ہیں، اور جس میں وہ شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس پر شروع میں پولیس کا جو پاکستان کا موقف تھا، سرکاری موقف تھا، وہ ایکسیڈنٹ تھا یا اسے ایک حادثہ، وہ بھی ایک حادثے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اور لیکن جو PTI کے لوگ تھے، جو عمران خان صاحب خود تھے، وہ اسے قتل قرار دے رہے تھے۔ بہرحال بہت کچھ بعد میں چلا، اور ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک اور کردار فیصل بوڈا صاحب سامنے آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ آخری وقت تک میں ان سے رابطے میں تھا۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ اب ان کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ نہیں مل سکے گا، اور ابھی تک وہ لیپ ٹاپ نہیں ملا ہے۔ اور اس پر وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھیں جی، میں نے کہا تھا کہ لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، تو ابھی تک نہیں مل سکا۔ لیکن FI یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو لیپ ٹاپ ہے اور دیگر جو الیکٹرانک کا سامان ہے وہ جناب مراد سعید صاحب کے پاس ہے۔ اب مراد سعید کا اس میں کیا تعلق ہے؟ پہلی بات، یہ تین کردار ہیں، ان تین کردار کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک فیصل ووڈا صاحب، دوسرے مراد سعید صاحب، اور تیسرے جو اینکر ہیں عمران ریاض صاحب۔ اب فیصل ووڈا کا جو کردار ہے، کھل کر بات کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر، اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ ایک تو اپنی قربت کا دعویٰ کریں کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بہت زیادہ قربت تھی، اور دوسرا
وہ کسی بھی طریقے سے اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہ آنے دیں اور ان کی صفائی پیش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی خود نہیں آتی۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا تھا کہ عمران خان کے خلاف DGISI صاحب نے تشریف لائے تھے، ورنہ پاکستان کی ہسٹری کیا پوری دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ جائے۔ تو صاف ظاہر ہے بہت سارے مہرے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ایک مہرے کا کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ فیصل بوڈا صاحب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی PTI سے ان کی رکنیت ختم ہو چکی ہے، عمران خان سے وہ خاص سے دور ہو چکے ہیں۔ اب جو دوسرا کردار ہے وہ مراد سعید صاحب کا ہے۔ PTI کا یہ نوجوان رہنما ہے، بہت ہی انرجیٹک ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس پر ارشد شریف صاحب اعتماد کرتے تھے۔ اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، ان کی والدہ ان پر اعتماد کر رہی ہیں، اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی مراد سعید پر اعتماد کر رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جن سے یہ تنازع ہے، جن کے ساتھ یہ جھگڑا ہے، جن پر یہ الزامات جا رہے ہیں، وہ کمزور لوگ نہیں ہیں، بہت ہی مضبوط قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ خاص طور پر ارشد شریف صاحب کے خاندان کے لیے، ان کی بیوہ کے لیے یا ان کی والدہ کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میں جناب اب آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں، اور بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں، کہ جی بہت سارے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، وہ ڈاکومنٹری بھی ہیں اور دیگر ثبوت بھی موجود ہیں، اور اس میں ارشد شریف صاحب کے ذاتی بیانات بھی شامل ہیں، ان میں وہ کنورسیشن بھی شامل ہے جو وہ اپنی والدہ سے کرتے رہے اور اپنی اہلیہ سے کرتے رہے۔ یہ ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں موجود ہے، اور وہ ناقابل تردید ہے، اس کی تردید نہیں کی جا سکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان ثبوتوں کو محفوظ کس طرح کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ان کو محفوظ کرنا بہت مشکل تھا۔ تو جناب جیسے میں نے پہلے کہا کہ مراد سعید وہ کردار ہے کہ جس کو یہ سارے کے سارے ثبوت اس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے حوالے کیوں کیے گئے؟ اس کے دو کم از کم جو ہے وہ مقاصد ہیں۔ دیکھیں، وہ پٹھان کا بچہ ہے اور بہادر ہے، غیرت مند ہے، اور خود بھی بہت ہی تگڑا آدمی ہے۔ تو KPK سے اس کا تعلق ہے، سابق وزیر رہا ہے، اور نمبر 2 وہ ایسا شخص ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے اور جو زبان کی لاج پالنے والا ہے۔ تو اس کو نہ صرف یہ ثبوت دے دیے گئے ہیں اور اسے کہا گیا کہ سیف رکھیں، اگرچہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہ خود بھی انہوں نے کچھ چند گھنٹوں پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں کہا تھا جی کہ بہت سارے خفیہ والے، بہت سارے موٹر سائیکل سوار، بہت ساری جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں والے اس کے گھر کے ارد گرد موجود ہیں۔ مطلب وہ ٹریس کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ان ثبوتوں کو کیسے اڑایا جا سکتا ہے، اور اگر فرض کرو یہ ثبوت کہیں اور ہوتے تو اب تک شاید ختم ہو چکے ہوتے۔ اور اس پر البتہ مراد سعید پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی نہ صرف حفاظت کرے گا بلکہ وہ اپنی جان پر بھی کھیل کر اس مقدمے کو باقاعدہ لڑے گا۔ اب ایک تیسرا کردار ہے جناب عمران ریاض صاحب کا۔ عمران ریاض صاحب کی آواز ہے جو سنی جاتی ہے، نہ صرف پاکستان میں سنی جاتی ہے بلکہ دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔ وہ ایک ووکل ہیں، وہ ان کی خدمات جناب، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ساتھ دے رہے ہیں، اپنا رسک لے کر، اپنی جان کی رسک لے کر اس کیس کو لڑ رہے ہیں، کیونکہ اس کیس کا لڑنا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ جن سے ٹکر ہے وہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، اور ان کو ریپلیس کرنا، ان کو جناب مات دینا، ان کو شکست دینا یا ان کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ان ثبوتوں کو کیا کیا جائے؟ ان ثبوتوں کو کیا مراد سعید اپنے پاس رکھیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد، تازہ جو ایک ریٹائرمنٹ بہت بڑی ہوئی ہے جو آپ سارے جانتے ہیں، کہ بعد ضروری ہو گیا تھا کہ انہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ملے، اور وہ پلیٹ فارم کہاں سے آ سکتا ہے؟ عمران خان صاحب ہر تقریب میں سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیں، لیکن سپریم کورٹ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو مہم شروع کی گئی ہے اس کے پیچھے بھی ہے کہ اس کو سٹیمولیٹ کرنا اور چیف جسٹس صاحب پر دباؤ ڈالنا اور چیف صاحب کو اصرار کرنا کہ اگر وہ نہیں سنیں گے اس کیس کو تو کون سنے گا؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں، عالمی عدالت میں جایا جائے؟ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، انٹرنل معاملہ ہے، اگرچہ انٹرنیشنل بھی اس سے جڑا ہوئے ہیں معاملات، لیکن
جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے وابستہ کی جا رہی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہ کیس ایک پلیٹ فارم پر جائے۔ اگر یہ ثبوت جو اس وقت مراد سعید کے پاس ہیں، اہم ترین بات کرنے لگا ہوں، یہ ثبوت اگر چیف جسٹس صاحب تک نہ پہنچے، سپریم کورٹ تک نہ پہنچے اور راستے میں کہیں غائب ہو گئے، تو اس قتل کا بالکل سرا اور کھرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر قاتل ٹریس کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب ایک بہت بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، مراد سعید صاحب بہت بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پراپر پلیٹ فارم ملے اور جا کر یہ ثبوت وہ ان کے سامنے رکھیں۔ تو اب انتظار ہے کہ چیف جسٹس صاحب کب اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ اور ایک بات آخری میں اور کہہ دوں کہ اگر یہ جے آئی ٹی میں جاتے ہیں تو جے آئی ٹی اسے تلف کر دے گی۔ جے آئی ٹی ٹریس کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ارشد شریف کا قتل، بلکہ اس کے ثبوت ضائع کرنے کے لیے بنائی گئی، اور یہ بات صاف ذرے جانتے ہیں۔ اس لیے مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بذریعہ ٹی وی پتہ چلتا ہے کہ جناب مجھے جے آئی ٹی نے یاد کیا ہے، وہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ مجھے ایک نوٹس جاری کرے اور میں آ کر ان کو، اور وہ خط بھی لکھ چکے ہیں، بہت سارے اس حوالے سے خط بھی لکھ چکے ہیں، اور تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے، جن مدعیوں نے ارشد شریف پر مقدمات درج کرائے تھے، وہ 19 تھے یا 18 تھے، یہ جتنے بھی تھے، ان سب کو بلائے، ان میں سے ایک بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیوں کی وجہ سے اور ایجنسیوں کے کہنے پر یہ ہوا تھا، لیکن یہ بہت بڑے ثبوت جناب اس وقت مراد سعید صاحب کے پاس موجود ہیں، اور عمران ریاض صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان ثبوتوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم ملے تاکہ اس کیس کو باقاعدہ انیشیٹ کیا جا سکے، اور جس تواتر سے اور جس بہادری سے اور جس جرأت مندی سے یہ جناب سپریم کورٹ کو خط لکھو مہم شروع کی گئی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب توقع کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو عدالت ہے وہ اس معاملے کو لازمی دیکھے گی، اور اگر اس میں کچھ پایا جاتا ہے تو اس پر نہ صرف کارروائی ہوگی، بلکہ دیکھیں ارشد شریف صاحب کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو قاتل ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور آئندہ کے لیے اس طرح کی قتل اور اس قتل کے ظلم کو کم از کم روکا لازمی جا سکتا ہے۔ تو یہ آج میری معروضات تھیں۔ مجھے اور میرے اس چینل کو اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔